لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له وسيد الرسل وخاتم الأنبياء ألم يجدك يتيما فآوى صدق الله النبي الكريم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضور آئے مصطفے آخری اشفاقی دنیا حضور آئے مصطفے آخری اشفاقی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آئے دنیا صبح چلوں کا سنگ قرار مجھے چلوں پہ نور آیا صبح چلوں سے سنگ قرار مجھے چلوں پہ نور آیا حضور آئے انسانوں کو جینے کا شعور آیا اس محسن عالم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو اس محسن عالم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو دستور دیا رسول دیا بشرا کی شمور دیے آئے مقابل کرام معاصر سامنے آج روز جمعہ بخاری 12 ربیع الاول شریف ہے اسی مناسبت سے آپ کے سامنے چند باتیں رکھی امام الانبیاء خاتم النبیین سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مختلف علماء نے مختلف تعلیم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کون سی تاریخ ہو بعض علماء نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 ربیع الاول ہے بعض نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول بعض نے 12 لکھا بعض علماء نے 14 ربیع الاول لکھا لیکن اس کے بعد اس بات کو علماء سے اتفاق ہوا کہ مستند روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول ہے۔
اس بات کے صدقہ اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول ہے، لیکن پیدائش کے علماء کا مختلف رائے لکھی ہے۔ آج سے 150-200 سال پہلے کے مصر کے بہت بڑے عالم، انہوں نے اپنی تحقیق کے مطابق یہ ثابت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول کو، اور اسی طرح ایک بہت بڑے عالم بزرگ مولانا علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے سیرت النبی پہ 3 جلدیں لکھی۔ اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ وفات ہونے کے بعد حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 جلدیں مکمل کی، یعنی ٹوٹل 6 جلدیں وہ سیرت النبی پہ لکھی گئی۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ عرب کے ایک عالم نے کسی دوسرے عالم سے پوچھا کہ سید سلیمان ندوی کو جانتے ہو؟ فرمایا کہ سورج نکلا ہو اور سورج کی طرف بندہ دیکھے کہ ایک روشنی ہے، یہ ایسی ہے کہ تمام عرب جانتا ہے کہ سید سلیمان ندوی کون ہے، پھر بھی تم پوچھتے ہو کہ سید سلیمان ندوی کون ہے عجم کے ہیں اور ہندوستان کے، لیکن عرب لوگ ان کو بہت مانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے عربی میں بڑا عبور دیا تھا۔ تو انہوں نے بھی 3 جلدیں لکھی، مکمل 6 جلدیں ہوئی سیرت النبی پہ۔ تو آخر میں انہوں نے یہی لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی، یہ تہجد کا ٹائم تھا، سوموار کا دن تھا۔ اس پہ علماء ایک نقطہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تہجد کے ٹائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش دنیا میں جو ہے وہ تشریف لائے۔ اس ٹائم کیوں تشریف لائے؟ دن چڑھ جاتا صحیح تب بھی تشریف لا سکتے تھے، رات کو بھی لا سکتے تھے، صبح کے وقت کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیوں کیا؟ اس پہ کئی وجوہات ہیں کہ صبح کے وقت جس بندے کو بیماری ہونا، کوئی بھی صبح کا وقت ایسا ہے کہ اس وقت بندے کی بیماری میں کمی ہو جاتی ہے، تکلیف میں کمی ہو جاتی ہے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ اگر رات کو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں لے آتے، اگر رات کو پیدا ہوتے تو دن مطالبہ کرتا کہ دن میں کیوں نہیں پیدا کیا، اور اگر دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو رات مطالبہ کرتی کہ آپ نے رات کو کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انتخاب صبح تہجد کا وقت کا کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، ان کی پیدائش ہوئی، اس وقت ہمارے گھر میں دیا جلانے کے لیے، چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، گھر میں اندھیرا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہ اندھیرا ختم ہو گیا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کیسر و کسریٰ کے محلات کو گرتے ہوئے دیکھا، کفر کی طاقتوں کو گرتے ہوئے میں نے دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد آتش فارس، ایران کی آگ کی پوجا کرنے والے ہزاروں سال سے پہلے آگ جلتی آ رہی ہے، جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میں نے دیکھا کہ آتش فارس بجھ گئی۔ یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا پیغام دینے آئے اور شرک کو ختم کرنے کے لیے آئے۔ نبی کی پیدائش سے بھی آتش بازوں کی آگ بجھ جائے، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی توحید کا پیغام دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا، حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ گھر میں اندھیرا تھا تو روشنی ہو گئی،
میں نے بڑی بڑی دور تک اس روشنی کو دیکھا، کبھی آسمان کی طرف روشنی، کبھی مشرق و مغرب کی طرف روشنی، کبھی جنوب و شمال کی طرف روشنی۔ دوسرے محلے کی عورتیں بھی کہنے لگی کہ روشنی نظر آ رہی ہے۔ عرب میں ہلچل مچ گئی، پورے عرب میں چرچا ہونے لگا کہ قریشیوں کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا، اتنا خوبصورت بچہ، اتنا حسین بچہ، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا کہ سراجا منیرا۔ اللہ تعالیٰ نے قمر منیرا نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے ہے جیسے سورج چمکتا ہے۔ سورج کے ساتھ تشبیہ دی، اللہ تعالیٰ نے چاند کے ساتھ تشبیہ نہیں دی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ سورج کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تشبیہ دینا اور چاند کے ساتھ تشبیہ نہ دینا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ چاند جو ہوتا ہے اس کی روشنی اصل نہیں ہوتی، وہ سورج سے روشنی لیتا ہے، سورج سے روشنی لیتا ہے، لیکن سورج کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ سورج کی روشنی جو ہوتی ہے وہ اپنی ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ فرما دیتے کہ قمر منیرا، یعنی ایسے ہے جیسے چاند کی روشنی، تو پھر یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور مخلوق کے بھی محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کو ختم کر دیا کہ یہ کسی اور کے محتاج نہیں ہے، صرف اللہ کے در کے محتاج ہے۔ تو سورج کی روشنی اصل نہیں ہے، سورج کی روشنی اصل ہے، چاند کی روشنی اصل نہیں ہے۔ جب سورج نکلتا ہے تو چاند جو ہے وہ چلا نہیں جاتا، بلکہ سورج کی روشنی چاند پر غالب آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے سورج کی روشنی جو ہے زیادہ ہوتی ہے، چاند کی اتنی نہیں ہوتی۔ جب چاند نکلا ہو تو کمروں کے اندر اندھیرا ہی رہتا، روشنی نہیں ہوتی، لیکن جب سورج نکلتا ہے تو ہر کمرے کے اندر بھی روشنی، پوری دنیا میں روشنی آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورج کے ساتھ تشبیہ دی۔ اس پہ قاری محمد طیب دارالعلوم دیوبند 50 سال تک دارالعلوم دیوبند کے محترم رہنے والے، انہوں نے صرف سراج کے اوپر، لفظ سراج کے اوپر 250 صفحات سراج کا آفتاب ہدایت کے نام پہ کتاب لکھی، صرف اس تحقیق پہ کہ لفظ سراج کا کیا مطلب ہے۔ 250 صفحات میں پوری کتاب لکھی، مختلف علماء نے کتابیں لکھی، اور میں یہ پڑھتا رہا اور مجھے میرے ذہن میں ایک بڑی عجیب بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کے ساتھ تشبیہ دی، چاند کے ساتھ نہیں دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب چاند جو ہے نا سورج سے روشنی لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج کی روشنی تو ہوئی اصل، چاند کی روشنی ہوئی فرع، یعنی اس کی اپنی روشنی نہیں چاند کی بلکہ سورج سے لی۔ تو ہمارے نبی کی نبوت اور رسالت اصل، باقی انبیاء کی حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ ان کی نبوت اصل نہیں ہے، بلکہ ہمارے نبی کی وجہ سے نبوت ملی۔ تو یہ بھی دلیل بنتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج کے ساتھ تشبیہ دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے نبی کا مقام و مرتبہ تمام انبیاء سے اعلیٰ ہے، تمام نبیوں سے اعلیٰ۔ ہمارے نبی کی نبوت اصل سے چیز نکلتی ہے تو فرق ملتی ہے، ایک مرکز ہوتا ہے تو مرکز سے وہ چیز نکلتی ہے تو آگے چلی جاتی ہے۔ یہی بات کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت نکلی تو بقیہ انبیاء کو ملی، تو ہمارے نبی کی رسالت اور نبوت اصل، بقیہ انبیاء کو جو نبوت ملی ہمارے نبی کی وجہ سے ملی۔ جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا عالم ارواح میں کہ یہ بتاؤ کہ میں تمہارا رب ہے کہ نہیں، تو ہم نے کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے تو حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک کسی نبی نے قالوا بلا کا جواب نہیں دیا، کسی امتی نے نہیں دیا، کسی نبی نے نہیں دیا۔ کیوں؟ ہمارے نبی آئے تو ہمارے نبی نے کہا قالوا بلا،
کیوں نہیں آپ ہی ہمارے رب ہیں کہ ہمارے نبی نے اس کا اقرار کرنا تھا تو اس کے بعد باقی انبیاء نے اس کا اقرار کرنا تھا۔ پتہ چلا کہ جو اصل ہے وہ پہلے ہے اور دوسرے فرع کے ہیں بعد میں ہیں۔ ہمارے نبی نے کہا سب سے پہلے قالوا بلا، آپ ہی ہمارے رب ہیں، اس کے بعد دوسرے نبیوں نے کہا۔ اور کس صورت میں کہا؟ دوسرے نبی تو چلے گئے، پھر انہوں نے کیسے کہا؟ جب معراج کی رات پہ گئے تو مسجد اقصی پر تمام نبیوں نے ہمارے نبی کے پیچھے نماز پڑھی، اس لیے ہمارے نبی کے ہیں سب سے بڑے ہیں، ان کی افضلیت اور عالمی سب سے اعلیٰ، دوسرے انبیوں کی نسبت ہمارے نبی کی نسبت ہمارے نبی کا مقام سب سے اعلیٰ۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیرہ کہا، قمر منیرہ نہیں کہا۔ سورج کے ساتھ تشبیہ دی کہ سورج کی روشنی جو ہے نا، سورج کی روشنی سے جانور بھی فائدہ اٹھاتی ہیں، انسان بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، اور فصلیں بھی فائدہ اٹھاتی ہیں، پھل بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، ہر چیز فائدہ اٹھاتی ہے۔ اسی طرح ہمارے نبی کی نبوت بھی پوری دنیا کے لیے ہے، ہر انسان اس سے رحمت اٹھاتا ہے، پوری نبوت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ہمارے نبی کی نبوت ہے۔ جیسے سورج کی روشنی ہر انسان کے لیے ہے نا، ایسے ہی ہمارے نبی کی نبوت بھی ہر انسان کے لیے، کہ ہر بندے پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قمر منیرہ نہیں کہا بلکہ کہا سراج منیرہ، سورج کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو 6 ماہ پہلے ان کے والد حضرت عبداللہ دنیا سے جا چکے تھے۔ اب جب پیدا ہوتے، عرب میں یہ بات رواج مشہور تھا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا تو اس علاقے سے باہر کی دائیاں آتی، وہ بچے کو اٹھا کے لے جاتی، انہوں نے دودھ پلانا تھا، پھر ان سے جو ہے نا وہ معاوضہ لیتی، جن کا بچہ ہوتا تھا ان سے پیسے وغیرہ کوئی مال وغیرہ لیتی، بچہ لے جاتی۔ وہ یہ تھا کہ جو بچہ باہر جائے گا، باہر کی ہوا لے گا، اچھا ماحول ملے گا، تو اس لیے بچہ جو ہے قداور ہوگا۔ اب مختلف دائیاں آئیں، مختلف دائیاں آتی رہیں۔ جب یہ بچہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو حضرت عبد المطلب لے کر گلیوں میں جاتے، اور کوئی دیکھتا تو کہتا یار اتنا بچہ خوبصورت، کوئی دیکھتا تو کہتا ہے اس کا رخسار اتنا خوبصورت، کوئی دیکھتا تو کہتا ہے کہ اس کا سر کتنا خوبصورت، کوئی کہتا ہے کہ اس کی آنکھیں کتنی خوبصورت، ہر قسم کی تعریف کی۔ وہ عربی میں محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی تعریف ہو چکی، عربی میں محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی تعریف ہو چکی، اس میں مفعول کا صیغہ کہ جس کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں، جب ہم نے محمد کہا تو تعریف ہو گئی، محمد کا لفظ بولنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو گئی۔ تو جب سب لوگوں نے تعریف کی تو عبد المطلب نے کہا اس کا نام محمد رکھا جائے، تو اس کا نام محمد رکھ دیا گیا۔ مختلف دائیاں آتی رہی، انہوں نے کہا کہ اس کا والد کدھر ہے؟ کیا والد تو دنیا سے چلا گیا؟ کیا پھر ہم نے اس کو لے کے جاتے، یہ تو یتیم بچہ ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ وہ دائیوں نے جو انکار کیا تھا نا، اللہ نے نہیں پسند کیا تھا کہ ان کے حوالے کیا جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا تھا کہ ان کے پاس جائے۔ یہ حلیمہ سعدیہ کی سعادت عبدی تھی، ہمیشہ کے لیے ان کی سعادت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پرورش حضرت سعدیہ کے پاس کرنی تھی۔ حلیمہ سعدیہ آئی جس کی سواری کمزور باہر سے علاقے سے آئی، تو حلیمہ سعدیہ نے اپنے خامد سے کہا کہ وہ تو یتیم بچہ ہے، تو اس کے خامد کہنے لگے کہ وہ بچے کو لے آؤ۔ جب وہ آئے تو انہوں نے کہا یہ تو یتیم بچہ، علم یجد کا یتیما فآویٰ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے آپ کو یتیم پیدا کیا اور اس کے بعد فآویٰ، آپ کو عظمتیں بھی دی، برکتیں بھی دی، آپ کو ایسا ٹھکانہ دیا کہ دنیا یاد رکھے گی کہ محمد کے تابعدار کون۔ تو ساری دائیں چلی گئی، حضرت حلیمہ سعدیہ اس کے خامد کہنے لگے اس بچے کو اپنے پاس رکھو، جو بھی آتا وہ حیران ہو جاتا کہ یہ بچہ کیسا ہے۔ جب اس بچے کو جس سواری پہ حلیمہ سعدیہ لینے کے لیے آئی، اس سواری پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا، حضرت حلیمہ سعدیہ کو اٹھایا، پیچھے بیٹھی، آگے ان کے خامد بیٹھے، اب سواری نہیں اٹھ رہی، اس کو اٹھائیں لیکن سواری اٹھی نہیں رہی۔
تو عبد المطلب سے پوچھا، دادا سے پوچھا کہ یہ سواری تو چل نہیں رہی. انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم آگے بیٹھو اور پوری انسانیت کا نبی وہ پیچھے بیٹھے، ان کو آگے بٹھاؤ. سب سے سواری پہ سواری کے سب سے آگے بیٹھے تو سواری اس وقت اٹھ پڑی. وہ اتنی کمزور سواری کہ جب آئی دوسری دائیں نے دیکھا کہ جب یہ آئی تھی تو ہم سے 1 دن پہلے چلی تھی اور 2 دن بعد پہنچی تھی، لیکن جب بچہ بیٹھا ہے اتنی تیز سواری کہ ہم سے آگے نکل گئی، اتنی تیز سواری ہو گئی. اس سواری کو کیا ہو گیا؟ حلیمہ تو نے سواری نہیں لے لی. کہتی نہیں، سواری بھی وہی ہے اور حلیمہ بھی وہی ہے، اس کا خامد بھی وہی ہے، لیکن سوار بدل گئے. سوار کی بدلنے کی وجہ سے سواری بھی تیز ہو گئی. تو حضرت حلیمہ کے گھر جب گئے، اب حضرت حلیمہ کا ایک اور بچہ تھا، اس کی بھی پرورش کر رہے تھے، جو دودھ شریف بچہ تھا. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں سائڈ سے وہ دودھ جو ہے نا حضرت حلیمہ کا لیتے. جب بائیں سائڈ پہ حضرت حلیمہ نے دودھ پلانے کے لیے لگایا تو انہوں نے نبی کے دودھ نہیں پیا. علماء لکھتے ہیں اس لیے ان کے اس سائڈ سے دوسرے بچے ایک اور تھے جو دودھ پیتے تھے، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بائیں سائڈ سے دودھ پیتے تو قیامت کے دن یہ کوئی اعتراض کر سکتا تھا. اس نے تو اپنے بھائی کے دائیں سائڈ سے دودھ پیا تھا. نبی کی چھوٹے ہوتے وقت شعور نبوت ادا کر دیا جاتا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بچے ہوتے وقت بھی یہ خیال کیا کہ یہاں سے میرا بھائی دودھ پیتا ہے، میں نے دائیں سائڈ سے پینا ہے، بائیں سے نہیں پینا. سبحان اللہ. حضرت شیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی بہن کوئی نہیں تھی، لیکن حضرت شیمہ وہ تھی جو رضائی بہن تھی. حضرت سعدیہ کی سگی بیٹی تھی. وہ فرماتی ہے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے لے جایا کرتی باہر، ان کو کھلاتی. کہتی ہم باہر بیٹھتے چارپائی پہ تو سورج آتا، سورج نکلتا تو روشنی جب پڑتی اس کی تپش، تو میں کیا نظارہ کیا دیکھتی ہوں کہ جو چارپائی اس کے اوپر سورج کی تپش نہیں ہوتی تھی، ایک بادل آ جاتا جس کی وجہ سے سایہ رہتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس بھی جو دھوپ نہیں آتی. کہتی میں نے چھوٹی عمر میں یہ دیکھا، جب 2.5-3 سال کی عمر میں. کہتے ان کو باہر لے جاتی بکری چرانے کے لیے، تو جو بھی گزرتا وہ بیٹھ کے دیکھتا. حضرت شیمہ کہتی میری طرف بعد میں لوگ دیکھتے، وہ بھی بچی تھی لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی طرف دیکھتے. کہتے جب دیکھتے کو راہ گزرتا تو کہتے اتنا خوبصورت بچہ آیا کہاں سے؟ کو بکری چرانے والا گزرتا، کہتے یہ بچہ آیا کہاں سے؟ تو کہتے جب یہ گھر میں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے جو ان کے پاس بکری تھی، اس کے تھنوں میں دودھ ہی نہیں تھا، لیکن جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیا اتنا بکری دودھ دے رہی ہے کہ گھر کے برتن بھی بڑھ جاتے ہیں اور ہمسایوں کے برتن لے کے وہ بھی بڑھ جاتے ہیں اور محلے کے لوگ بھی دودھ لے کے جاتے ہیں، تب بھی ختم نہیں ہوتا. سبحان اللہ. کہتے ہیں حلیمہ تو نہیں بکری کو کون سا دودھ پلاتی ہے جو نہ چارہ ڈالتی ہے، ہمیں بھی وہ بتا، ہم بھی وہ چارہ بکری کو ڈالیں، ہماری بکری بھی اتنا دودھ دے. فرمایا کہ یہ چارے کی بات نہیں ہے، یہ اس محمد کی بات ہے. اس کی وجہ سے بکری کے تھنوں میں دودھ اتنا آیا کہ ہم سب سے زیادہ دودھ یہ بکری دیتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی برکتیں. حضرت شیمہ فرماتی ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ اتنا خوبصورت بچہ میں نے نہیں دیکھا. اور جب وہ کیا ہی حضرت شیمہ ہوگی کہ جس نے 3 سال تک نبی کی زیارت کی ہوگی، وہ کیا ہی لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا ہو. ان کا مقام اور مرتبہ ان کے پاؤں میں پہننے والی جوتی سے نیچے لگنے والی مٹی سے جو ہے نا وہ ہم سے بہتر ہے، اس لیے کہ انہوں نے نبی کی زیارت کی. نبی کے ساتھ نسبت مل جانا یہ بہت بڑی چیز ہے. حضرت شیمہ فرماتی ہیں کہ جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم پیدا کرنا یہ اس بات کی دلیل تھی. علماء نے لکھا کہ کل کو کوئی یتیم اور جو ہے نا مسکین بچہ یہ نہ کہتا کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے یتیم پیدا کیا، ہم تو جو ہے نا غریب لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 جہان کے سردار کو یتیم پیدا کر کے یہ بتا دیا کہ یتیموں تم غریب لوگوں، تم اس بات کی فکر نہ کرنا کہ ہم غریب ہیں، قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں جانے والے غریب طبقہ ہوگا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جس کے لیے پوری انسانیت بنی،
جس کے لیے پوری دنیا بنی، اس کو غریب کر کے بتا دیا۔ اور بعد میں فرمایا جب نبی کی نبوت جوانی میں پہنچی، جب نبی کی نسبت جوانی میں آئے اور جب تمام صحابہ عرب میں اسلام پھیل گیا، اس وقت جب قرآن نازل ہوتا تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، اے محمد اس وقت کو یاد کیجیے کہ جب ہم نے آپ کو یتیم پیدا کیا تھا اور آپ کو یتیمی سے آپ کو عظمتوں کی طرف لے آئے۔ آج پورے عرب میں پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا اور جن لوگوں نے آپ پر ایمان لائے آپ پہ کٹ مر جانے کے لیے تیار ہیں اور آپ سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ صدیق عمر، صدیق ابو بکر، سیدنا صدیق اکبر کے جس نے گھر کا سارا سامان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ لٹا دیا، فاروق اعظم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے کا انتظار کرتے تھے، وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ لٹا دیا۔ حضرت علی کو دیکھو، حضرت معاویہ کو دیکھو کہ جس نے 62 لاکھ مربع میل زمین پہ اسلام کا پرچم لہرا دیا، اور جس کی بشارت نبی نے دی کہ میرا ایک عرب پانیوں کی تہ میں جو اسلام پہنچائے گا وہ جنتی ہوگا۔ تو حضرت ام ہانی کہتی ہے کہ میں نے دیکھا اس روایت کو لے کے حضرت امیر معاویہ کے پاس میں جب پہنچی تو میں نے دیکھا اللہ کے نبی سے کہا کہ اے اللہ کے نبی میرے لیے بھی دعا کریں، اس لشکر میں میں بھی شریک ہو جاؤں جو پانی کی تہ میں اور امریکہ کو چیر کر وہ اندر چلا جائے، اسلام کا پرچم لہرائے، میرے لیے بھی دعا کریں کہ میں بھی اس لشکر میں شریک ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی۔ ام ہانی کہتی ہے کہ میں اس میں شریک ہو گئی، اس میں شریک ہوگی، میں دیکھتی ہوں کہ وہ لشکر کون ہے، اس لشکر کا جو سب سے سپہ سالار تھا حضرت امیر معاویہ تھا، جو اسلام کا پرچم لے کر جو ہے نا اسلام کا پرچم لہرایا اور کفر کی جو ہے نا چیخیں نکال دی۔ سب سے زیادہ حضرت معاویہ، ایک انگریز نے 22 جلدوں میں کتابیں لکھی، فرمایا کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ حکومت کرنے والا، اسلام پھیلنے والے جس شخص کی حکومت میں ہوا وہ امیر معاویہ تھا۔ اسی لیے تو سب سے زیادہ تڑپتا کفر حضرت امیر معاویہ کے نام سے، کہ سب سے زیادہ اسلام پہنچانے والا یہ تھا۔ جنگ حنین کے موقع پر حضرت شیمہ کہتی ہیں کہ جب ہمیں قید کر کر لایا گیا، یہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلایا کرتی تھی کہ 6000 آدمی بھی قید ہو کر آئے اور 12000 بکریاں بھی آئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضرت شیمہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ میری ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا دو۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا لگتی ہے؟ فرمایا کہ نبی کی میں بہن ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کی بہن ہے یہ؟ فرمایا میری تو کوئی بہن ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلاؤ ان کو۔ جب بلایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارف پوچھنے سے پہلے اپنی نبوت والی چادر بچھا دی۔ سبحان اللہ۔ عورتوں کی عزت سیکھنی ہے تو ہمارے نبی سے سیکھو، یورپ سے نہ سیکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کا حقوق بتایا، جتنی عزت اسلام نے عورت کو دی ہے کسی اور مذہب نے نہیں دی ہے۔ نبوت والی چادر بچھا دی اور بعد میں پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے، تو کہاں سے آئی ہے؟ حضرت شیمہ نے فرمایا آپ یاد کریں اس دن کو کہ جب آپ چھوٹے تھے اور آپ کو میں لوری دیا کرتی تھی، آپ کو لوری دیا کرتی، آپ کو اشعار پڑھ پڑھ کے لوری دیا کرتی، اس دن کو یاد کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، جب حضرت شیمہ آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے رونے لگی اور آنسو نکل آئے۔ فرمایا کہ مجھے اس وقت کا انتظار تھا کہ جب میں دیکھتی تھی کہ یہ جو نا بچہ بڑا ہوگا اور سارے دنیا میں اسلام پھیلے گا اور اس کی بات جو نا اس کا ذکر پوری دنیا میں پھیلے گا۔ آج میں دیکھتی ہوں کہ آپ کے صحابہ بھی دین پھیلا رہے ہیں، آپ بھی دین پھیلا رہے ہیں، اور خوشی سے رونے لگی۔ اور فرمایا کہ اللہم ان ابقِ لنا محمدا، اس وقت جب لوری دیا کرتی تھی اور میں کہتی اللہم ابقِ لنا محمدا، اس نبی کی بات، اس محمد کی بات، میرے بھائی کی بات پوری دنیا میں پھیلا دے، اس کا ذکر پوری دنیا میں پھیلا دے، اس کا چرچا پوری دنیا میں ہو۔ سبحان اللہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعار کو سنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو آ گئے۔ فرمایا کہ یہ میری بہن، اور فرمایا کہ اس کی وجہ سے حضرت شیمہ فرمانے لگے میرے قبیلے کے تمام لوگ قید ہو کر آئے ہیں، میں آپ کے پاس سفارش لے کر آئی ہوں، التماس کرتی ہوں کہ میرے سارے لشکر اور قبیلے کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے، اس کی وجہ سے خامت کو چھوڑ دیا جائے، اور اس کے خامت کی وجہ سے 6000 لوگوں کو قید کیا ہوا ان کو چھوڑ دیا جائے، اور 6000 قید کیے ہوئے لوگوں کی وجہ سے جو نا 12000 بکریاں بھی ان کو دے دی جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
حضرت شیمہ فرماتی کہ میں نے اسلام پھیلتا ہوا دیکھا اور میں بڑی خوش ہوتی کہ ہم نبی کی سنت تشریف لائے تو ابو لہب نبی کے خلاف تھا، دین اسلام نہیں لایا، کلمہ نہیں پڑھا، لیکن وہ بھی کہتا تھا کہ نبی کا جو دین ہے یہ تمام دینوں کا سردار ہے۔ کفار کے منہ سے بھی نبی کے دین کی تعریف کروائی۔ اور ابو طالب جنہوں نے آخری وقت اللہ کے نبی نے کہا کہ کلمہ پڑھ لیے لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، پھر بھی وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی حفاظت اس نے کی ہے کسی اور نے نہیں کی۔ پرورش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے حوالے آئی، ابو مطلب دادا کے حوالے آئی، 12 سال کے بعد وہ بھی وفات پا گئے، پھر اس کے بعد چچا ابو طالب کے حوالے آئی، وہ کہتے اشعار پڑھتے اور کہتے کہ اس جیسا میرے بیٹے جیسا تو حسین ہے تو لاؤ، اس جیسا خوبصورت ہے تو لاؤ۔ کہتے جبرائیل علیہ السلام نے زبان حال کہا ہوگا کہ دانا کہاں سے، کہ میں نے نبیوں کی محفلوں میں گیا، نبیوں کی مجلسوں میں پہنچا، بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا، آج تک جتنے لوگ گزرے میں نے سب کو دیکھا، لیکن اس جیسا بچہ اللہ نے پیدا کیا ہی نہیں تھا۔ دیکھنا کیا تھا، اس جیسا اللہ نے بچہ پیدا ہی نہیں کیا۔ اور جشن منانا، اگر 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے تو 12 ربیع الاول کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک دن کسی کے گھر غم بھی ہو اور خوشی کو ترجیح دی پائے غم پر، کہ سارے لوگ گھر والے خوشی منائیں لیکن غم کو ترجیح نہ دی جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر کسی کے گھر میں غم آ جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے اور عید کا دن ہو تو لوگ عید کو بھول جاتے ہیں، اپنے غم کو دیکھتے ہیں۔ اگر نبی کی پیدائش 12 ربیع الاول کے دن ہے تو نبی کی وفات بھی 12 ربیع الاول کے دن ہے۔ صحابہ کرام 12 ربیع الاول کے دن ایک صحابی کو دیکھا، وہ اپنے سر میں مٹی ڈال رہے ہیں، پوچھا کہ کیا ہوا؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی چلے گئے، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی دنیا سے چلا جاؤں، اللہ میری آنکھیں لے جائیں۔ وہ دیہاتی آدمی تھا، اس کی بینائی چلی گئی، کہا کہ یا اللہ جس نبوت کو میں دیکھتا تھا، جس آنکھوں سے میں دیکھتا تھا، نبی نہیں رہے، میں اس آنکھوں کا کیا کرنا ہے؟ اس نبی کی، اس صحابی کی نظر چلی گئی، بینائی چلی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ اتنا غم ہوا۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گدھا تھا، اس کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی چلے گئے ہیں، وہ دوڑتے ہوئے دیوار کے ساتھ ٹکر لگائی، وہ جو نا ٹکر لگائی تو وہ گدھا مر گیا۔ جب اونٹوں کو پتہ چلا وہ باہر کو بھاگنے لگے، صحابہ کو پتہ چلا، حضرت ابوبکر صدیق جا رہے ہیں، عمر نے سلام کیا، صدیق نے جواب نہیں دیا، بعد میں شکایت لگائی گئی، فرمایا کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا، اللہ کے نبی کے غم میں اتنا مصروف ہو چکا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ عمر نے سلام کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ غم منا رہے ہیں، لیکن آج تم اشعار بھی پڑھو گے سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ پوچھتا ہوں کہ اگر 12 ربیع الاول کے دن نبی کی وفات بھی ہے اور نبی کی پیدائش بھی ہے تو پھر تم نے پیدائش کو، نبی کی جو نا وفات کو ترجیح نہیں دی، غم کو ترجیح نہیں دی، تم نے خوشی کو ترجیح دی۔ صرف ایک دن جشن منانا، اگر جشن منانا شریعت میں جائز ہوتا، اگر جشن منانا جائز ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 23 سالہ زندگی میں 12 ربیع الاول آیا، جشن کیوں نہیں منایا؟ صدیق اکبر کے دور میں 2 سالہ ربیع الاول آیا، تم نے جشن کیوں نہیں؟ نبی صدیق اکبر نے جشن نہیں منایا۔ فاروق اعظم کے دور میں 10 سال ربیع الاول آیا، دور خلافت میں جشن نہیں منایا۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں 12 دفعہ ربیع الاول آیا، دور خلافت میں جشن نہیں منایا۔ حضرت علی مرتضیٰ کے دور میں 5 دفعہ ربیع الاول آیا، جشن نہیں منایا۔ حضرت حسن کے دور میں 2 دفعہ ربیع الاول آیا، جشن نہیں منایا۔ امیر معاویہ کے دور میں 19 مرتبہ ربیع الاول آیا، جشن نہیں منایا۔ پھر آگے چلیے، تابعین کا دور دیکھیے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا دور آیا، جشن نہیں منایا۔ حضرت امام مالک کا دور آیا، جشن نہیں منایا۔ امام شافعی کو دیکھیے، امام احمد کو دیکھیے، جشن نہیں منایا۔ آگے چلیے، شیخ عبد القادر جیلانی کے دور میں 65 مرتبہ ربیع الاول آیا، جشن نہیں منایا۔ بڑے بڑے اکابرین بزرگ محدثین گزرے، کسی نے جشن نہیں منایا۔ اگر جشن جائز ہوتا تو سب سے زیادہ ہم سے خوشی زیادہ کرنے والے صحابہ تھے، سبحان اللہ۔ اگر جشن زیادہ ہوتا، اگر جلوس نبی کی اس پیدائش پہ جشن جاری ہوتا تو نبی اپنی زندگی میں کرتے، نہیں تو صحابہ کو سب سے زیادہ، ہم سے تو زیادہ خوشی وہ مناتے تھے۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ نبی کی پیدائش پہ خوشی منانی ہے۔ اور میں دلیل پہ کہہ سکتا ہوں کہ نبی کی پیدائش 9 ربیع الاول ہے، اس لیے کہ نبی کو جو چیز بھی دی گئی وہ اعلیٰ اور سب سے برتر دی گئی۔ تو یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اللہ کے نبی کی پیدائش ایسی تاریخ میں ہو جو
کم جو ہے نا مرتبے والی ہو، ایسی تاریخ میں نبی کی پیدائش ہونا تھا کہ جو سب سے اعلیٰ تاریخوں میں سب سے اعلیٰ تاریخ ہو۔ آپ دیکھیے کہ 9 کا عدد، 9 کا عدد جو ہے یہ تاریخ میں سب سے اعلیٰ ہے۔ ایک کو ریاضی دان اور علم کلام کے ماہر ایک کو عدد شمار نہیں کرتے، 2 کو عدد شمار کرتے ہیں کہ 2 جو ہے ایک اس میں توحد ہے، تردد نہیں ہے، 2 ہو اس کو عدد تسلیم کرتے ہیں کیونکہ یہ 1 سے بڑا ہے، اور 3 اس سے بڑا ہے کیونکہ وہ اس سے اوپر ہے، 4 اس سے اوپر ہے وہ اس سے بڑا ہے، 5 اس سے اوپر ہے وہ اس سے بڑا ہے، 6 کو دیکھیے وہ 5 سے اوپر ہے وہ اس سے بڑا ہے، جو 7 ہے وہ اس سے اوپر وہ اس سے بڑا، 8 کو دیکھیے وہ 7 سے اوپر 7 سے بڑا، تو 9 یہ 8 سے اوپر 8 سے بڑا۔ تو سب سے جو 2 1 سے بڑے ہونے کی وجہ سے، 1 سے بڑے ہونے کی وجہ سے اس میں جو ہے نا مقام و مرتبہ اعلیٰ آ جاتا ہے۔ اسی طرح 3 جو ہے 2 سے بڑا ہونے کی وجہ سے، بڑا ہو جانے کی وجہ سے اس سے بڑا، 4 3 سے بڑا ہو جانے کی وجہ سے 2 سے بڑا، 3 سے بڑا، اور 5 4 سے اوپر ہے وہ اس سے بڑا، اور 6 جو ہے نا وہ 5 سے بڑا ہو جانے کی وجہ سے وہ اس سے بڑا، 8 کو دیکھیے وہ 7 سے بڑا ہو جانے کی وجہ سے اس سے بڑا، 9 کو دیکھیے وہ اس سب سے بڑا، اس کے بعد کوئی عدد نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کہ 10 بھی تو عدد ہے، 11 بھی عدد ہے، 12 بھی عدد ہے، وہ اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ بات کو سمجھیے، یہ سب اس سے نیچے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ آسمان پر، حضرت عیسیٰ آسمان پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہیں، بعد میں تشریف لانے والے حضرت عیسیٰ آسمان ہیں، اوپر ہونے کے باوجود بھی ہمارے نبی کا مرتبہ اعلیٰ ہے۔ 9 کا عدد، جو بھی عدد آئے گا وہ 9 سے گزر کر آئے گا، 9 سے گزر کر ہی آئے گا، 9 سے پہلے نہیں گا۔ 9 کا عدد سب سے بڑا عدد، اور تاریخ میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، تو ربیع الاول کی تاریخوں میں وہ تاریخ کو ولادت ہوتی جو تاریخوں میں سب سے اعلیٰ تاریخ ہوتی۔ ربیع الاول کے مہینے میں تاریخوں میں سب سے بڑی تاریخ 9 کا عدد ہے، 9 سے بڑی جو ہے نا وہ تاریخ نہیں ہے۔ 9 کا عدد آنا، 9 کا آنا، کیونکہ 9 سب سے بڑا ہے، اسی لیے ہمارے نبی 9 ہے، آئے تو بعد میں ہیں لیکن تمام انبیاء پہلے آئے اور ان سے مرتبہ اعلیٰ ہے۔ 9 آتا تو بعد میں ہے، مرتبہ اس کا پہلے ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 کے بعد کوئی عدد نہیں، 9 کے بعد کوئی عدد نہیں، نبی کے بعد کوئی نیا نبی نہیں، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو 9 کا جو عدد ہے، 9 کا عدد، اس کے بعد کوئی عدد نہیں ہے۔ تمام انبیاء تشریف لائے، مقتدا بن کے آئے، ان کی بات ماننا ضروری، لیکن جب تمام اکٹھے ہو کے نبی کے پاس آئے تو تمام مقتدی بن گئے مسجد اقصیٰ کی صورت میں۔ تو 9 کا جو عدد یہ قوت اور طاقت میں زیادہ ہے کہ جب تمام اعداد اکٹھے ہو کر آ جائیں تو 9 کے عدد کی افضلیت اور اعظمیت پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ تمام نبی اکٹھے ہو کر آ جائیں، ہمارے نبی کی نبوت اور اعظمیت اور افضلیت پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ ایک اور زاویے سے سمجھیے کہ 9 کا عدد یہ سب سے بڑا کیسے ہے۔ آپ دیکھیے 9 کو ضرب دیجیے 1 سے، کتنا جواب؟ 9 کو ضرب دی 1 سے، 9 کھڑا ثابت ہے اپنی جگہ پہ، 9 ہی۔ 9 کو 2 سے ضرب دو، 18، اس میں پہلے 1 ہے پھر 8 ہے، دونوں کو ملاؤ 9 پھر کھڑا۔ جب 8 آئے گا تو 9 سے پہلے ہی ہے نا، بعد میں تو نہیں ہے، 1 آئے گا تو 9 سے pہلے ہی ہے۔ 3 کو ضرب دو 9 سے، 27، اس میں پہلے 2 پھر 7، وہ دونوں کو ملاؤ تو 9 پھر کھڑا، 7 آئے گا تو 9 سے گزر کر آئے گا نا، 7 بڑا تو نہیں ہے۔ 9 کو ضرب دو 4 سے، 36، اس میں پہلے 3 پھر 6، دونوں کو ملاؤ 9 پھر کھڑا۔ 9 کو ضرب دو 5 سے، 45، اس میں 4 پھر 5، دونوں کو ملاؤ 9 پھر ثابت اپنی جگہ پہ۔ 9 کو ضرب دو 6 سے، 54، اس میں پہلے 4 پھر 5، دونوں کو ملاؤ 9 پھر کھڑا۔ 9 کو ضرب دو 7 سے،
تو کتنا 63, 3 پھر 6, دونوں کو ملاؤ 9 پھر کھڑا, 9 کا ضرب 2 8 سے تو 72, پہلے 2 پھر 7, دونوں کو ملاؤ 9 پھر کھڑا, 9 کا ضرب 2 9 سے 81, اس میں پہلے 1 پھر 8, دونوں کو ملاؤ 9 پھر کھڑا, 9 کو اگرچہ دہائی کی طرف لے جائے تو گنتی دوبارہ شروع ہو رہی ہے 90, تو جواب 90 آئے گا, تو 90 میں 9 پھر کھڑا. جو بھی عدد آئے گا وہ 9 سے پہلے ہوگا, 9 کے بعد نہیں ہے. تو پتہ چلا طریقوں میں سب سے اعلیٰ تاریخ عدد 9 ہے, تو ربیع الاول کے مہینے میں سب سے اعلیٰ جو تاریخ ہوگی وہ 9 ہوگی. سبحان اللہ. تو نبی کی ولادت 9 ہے. سبحان اللہ. نبی کی تاریخ اللہ نے ہر چیز اعلیٰ دی, کتاب بھی اعلیٰ دی, نبوت بھی اعلیٰ دی, صحابہ بھی اعلیٰ دیے, ہر چیز اعلیٰ دی. یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ جو تاریخ ہے, جو عدد ہے وہ اعلیٰ نہ ہو, وہ بھی اعلیٰ ہے. وہ عدد کون سا؟ 9. علماء نے تحقیق کی ہے. مصر کے بہت بڑے عالم محمود پاشا فلکی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میں اس تحقیق کے پہنچا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہے وہ 9 ربیع الاول کو ہے. تو جو اعداد میں سب سے اعلیٰ تاریخ ہوگی وہی حضور کی تاریخ ولادت ہوگی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول, اس میں علماء کا بھی اتفاق ہے کہ 9 ربیع الاول ہے. اس لیے جشن منانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو 12 ربیع الاول کے دن تو نبی کی وفات بھی ہے. اتنا جشن نہ ہونا کہ وفات کو بھول جائے, اتنا دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور جشن میں کیا ہوتا ہے؟ ڈھول ڈمکا ہو رہا ہے, ڈانس بھی ہو رہا ہے, ناچ بھی رہے ہیں. کیا کسی صحابی سے یہ ثابت ہے؟ رقص کرنا, ڈانس کرنا کیا یہ شریعت ہے؟ جو نبی کے روزے کی تصویر لگاتی ہیں 4 دن کے بعد گلیوں میں وہی نیچے گرتے ہیں, لوگ اوپر سے گزرتے ہیں, یہ نبی کے روزے کی توہین نہیں ہے؟ اگر یہ منانا جائز تھا کیا صحابہ اس سے محروم ہو گئے خوشی سے؟ تابعین اس سے محروم ہو گئے, ان کو پتہ نہیں تھا یہ خوشی ہے؟ ائمہ فقہا کہ جس کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلمان فارسی کی صورت میں دے, کیا وہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ نبی کی ولادت ہے, جشن منانا ہے؟ ان کے مسلک کا پانی وہ 8 تاریخ کو لکھتا ہے, 8 تاریخ کو لکھتا ہے. پوری زندگی ہمارا پہاڑ میں 5 گھنٹے کا مناظرہ ہوا, اسے جشن عید میلاد النبی پہ ثابت کرو, تم نہیں ثابت کرتے. 40 مناظرہ ہوا, وہ مناظرہ بھی ہمارے حق میں ہوا, بعد میں بندوں نے فیصلہ کیا, کتاب بھی چھپ گئی ہے, وہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوا, حق میں ہوا. انہوں نے کہا, مولا ابو یعقوب قادری صاحب نے ثابت کیا کہ تمہارے مسلک کے بانی نے بھی کبھی عید میلاد النبی نہیں منائی, جشن نہیں منایا, کیک نہیں کاٹا, تم کیوں کاٹتے ہو؟ اپنے مسلک کے بانی کو تو مانو. تو شریعت میں اس کا جواز ہی نہیں ہے. جب ہے ہی نہیں تو پھر منانا کیوں؟ تو صحابہ سے ثابت کر, اللہ کے نبی سے ثابت کر, ہم آج ہی منانا شروع کریں. اللہ تعالیٰ دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, حق اور سچ کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.